शहर के वडेरे ने मास्टर जुल्फकार से कहा कि वो इसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाए। मास्टर जुल्फकार ने ट्यूशन पढ़ाने से माजरत की तो वडेरे को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों से कहा कि मास्टर को स्कूल से उठाकर ले आओ, और फिर जब उसके आदमी मास्टर को स्कूल से उठाकर ले आए तब उसने गांव के एक पुराने दरख्त के साथ मास्टर को बांधा और तमाम गांव वालों से कहा कि एक एक करके मास्टर के सर में जूते मारो। एक एक करके सारे गांव वाले हाथ में जूते लिए मास्टर साहब के पास आते और इसके सर में जूते मार के आगे चले जाते। हत्ता कि वडेरे के नालायक बेटे ने भी अपने उस्ताद के सर में जूते मारे। वडेरे का एक पुराना मुलाजिम जो कि एक बुजुर्ग था, वो हाथ में जूता लिए मास्टर साहब के पास आया। वो कभी ये नहीं चाहता था लेकिन मालिक की वजह से मजबूर था, और मास्टर से भी यही कहा कि बेटा मैं मजबूर हूँ वरना मैं कभी ऐसा ना करता। उसने मास्टर के सर में एक हल्का सा जूता मारा और फिर उसकी जेब में एक खत डाला और चुपके से उसके कान में कहा कि बेटा अगर इस जालिम वडेरे से बदला लेना चाहते हो तो घर जाकर इस खत को पढ़ लेना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मास्टर जब घर आया और जब उसने खत खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि जुल्फकार दुनियापुर के एक शहर में पढ़ाते थे लेकिन उसका तबादला जिला बहावलपुर के एक गांव में हुआ। ये गांव शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर था, मगर जुल्फकार को इसमें कोई मसला नहीं था और वह खुश थे। जुल्फकार के वालिद साहब ने जब ये सुना तो कहा बेटा लोगों की तो यही कोशिश होती है कि वो अपना तबादला शहर में करवाएं, और तुम शहर से और अपने घर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। आने जाने में भी मसला होगा, बहुत किस्म के मसाइल होते हैं। क्या तुम दिमागी तौर पर तैयार हो ऐसे इलाके में जाने के लिए? उस वक्त जुल्फकार ने अपने बाप से यही कहा कि अब्बा जान, शहर में बच्चों को काफ़ी सपोर्ट हासिल होती है, तालीम का म्यार काफ़ी बेहतर है, थोड़ी बहुत रही कसर ट्यूशन्स और अकेडमियों की मदद से हो जाती है, जबकि गांव में मैंने पढ़ा भी है और मेरे एक दोस्त ने भी मुझे बताया है कि गांव में बच्चों की तालीम के काफ़ी इश्यूज होते हैं। मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं गाँव में चला जाऊँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि इस तालीमी म्यार को बेहतर बना सकूँ। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन अगर आपकी इसमें रजामंदी शामिल नहीं तो फिर मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। मैं रोज़ घर वापस आने की कोशिश करूँगा, लेकिन फासला कुछ ज़्यादा है तो हो सकता है मुझे वहाँ रहाइश भी रखनी पड़ जाए। उस पर मास्टर जुल्फकार के वालिद ने यही कहा कि बेटा इस नेक काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मंजिल भी आसान होगी, क्योंकि अगर नीयत ठीक हो तो मंजिल में आसानी हो जाती है। जुल्फकार साहब ने अपना मुख्तसर सा सामान पैक किया और गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव में ये एक मिडिल स्कूल था जो कि खस्ता हालत में चल रहा था। इससे पहले वहाँ 3 टीचर पढ़ा रहे थे, और जब जुल्फकार साहब ने वहाँ ज्वाइनिंग की तो वो हैरान हुए और ये सोचने लगे कि हमारी यही कोशिश है कि हमारा तबादला किसी तरह शहर में हो जाए, और ये साहब शहर को छोड़कर दूर दराज गाँव के इस इलाके में आ चुका है जहाँ पर जानवर रहना भी पसंद नहीं करते। गांव के लोग सहमे हुए थे और उनके बच्चे भी अपने बड़ों को देखते हुए गुलामी की जंजीर में बंधे हुए थे। इस गांव का एक वडेरा था जिसका नाम चौधरी आबिद हुसैन था। इस गांव पर इसका राज था। गांव क्या बल्कि इस पूरे इलाके में इसका राज था, जिसमें छोटे बड़े 3250 गाँव आ जाते थे। कई बार MPA भी बन चुका था, लेकिन इस बार इलेक्शन हार गया था। बड़ा ही जालिम शख्स था और उसके जुल्म की दास्तान बहुत फैली हुई थी। अक्सर लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन इसके खिलाफ कोई जुबान खोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा। चौधरी आबिद हुसैन का एक पीर था। वैसे तो वो आपस में दोस्त थे, लेकिन चौधरी इसको अपना पीरो मुर्शद मानता था। उसका नाम हाकिम सलीम अली था। दूर दराज से लोग इसके पास आते थे। कोई बीमारी की शफा पाने के लिए आ जाता था तो कोई अपनी मुरादें पूरी करने के लिए। लेकिन ये एक हकीकत थी कि हाकिम सलीम अली एक जैली इंसान था। वो जैसे जाहिर करता था ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए उसने झूठी करामात का सहारा लिया, और सादा लोग यही समझते थे कि ये एक कोई पहुंची हुई हस्ती है। लोग इसके कदमों में गिर जाते और इसके कदम बोसी करते, और इनके दिलों में पीर हाकिम सलीम अली के लिए बहुत एहतराम था। मगर एक पढ़ा लिखा और एक समझदार इंसान अच्छे तरीके से इस बात को जान सकता था कि ये एक जैली पीर है जिसने लोगों के दिलों पर कब्जा कर रखा था, हुक्मरानी का रखी है। हालांकि ना इसके पास किसी किस्म की करामत है, ना ही वो कोई नेक शख्स है। कभी किसी ने इसे मस्जिद में नमाज अदा करते हुए नहीं देखा था,
لیکن اس کے باوجود اس کے احترام میں جھک جاتے تھے۔ اس کے جیلی آستانے پر جو بھی مرد حضرات اور عورتیں آتی تھیں تو وہ خاص طور پر ان عورتوں پر نظر رکھتا تھا۔ کوئی بھی عورت اسے پسند آ جائے تب اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا تھا کہ اسے اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ اس کا طریقہ کار بہت عجیب تھا۔ یہ سلیم علی کے مرید اس کی پگڑی لے کر کسی بھی شخص کے دروازے پر چلے جاتے اور پھر یہی کہتے کہ آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ پیر صاحب کو آپ کی لڑکی پسند ہے۔ کسی گھر کے دروازے پر بھی پیر کی پگڑی چلی جاتی تو کسی میں یہ ہمت نہ ہوتی کہ اس کو نہ کر سکے، کیونکہ ان کی یہی سوچ تھی کہ اگر انہوں نے پیر صاحب کو ٹھکرایا اور اس کی بات پر عمل نہ کیا تب وہ برباد ہو جائیں گے۔ مجبوراً خوشی سے وہ اپنی بہن بیٹی کی شادی پیر صاحب کے ساتھ کر دیتے تھے اور انہیں اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ وہ پیر حاکم سلیم کے رشتہ دار بن چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی جہلانہ رسم تھی جس کے بارے میں گاؤں والوں کو کوئی بھی نہ بتا سکا کہ یہ غلط ہے، آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے۔ نہ کوئی انہیں یہ بتا سکا کہ پیر کی نیت خراب ہے، وہ ایسا شخص بالکل نہیں جیسا آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی طریقہ کار سے وہ کئی شادیاں کر چکا تھا اور پھر کچھ ماہ ان کو اپنے آستانے پر رکھنے کے بعد وہ انہیں طلاق دے دیتا تھا۔ یہ اس کا جاہلانہ طریقہ کار تھا جس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا اور سب پھر بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مرشد ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ گاؤں میں نئے ماسٹر صاحب آئے تھے جن کا نام عرفان تھا۔ یہ ماسٹر ذوالفقار سے کئی سال پہلے یہاں آئے تھے اور پھر ایسے غائب ہوئے کہ کسی کو آج تک پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئے۔ آج جمعرات کا دن تھا تو باقی اسکول کے ٹیچرز تیاری کرنے لگے اور بچوں کو چھٹی دے دی، جس پر ماسٹر عرفان نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں، بچوں کو جلدی چھٹی دینے کی آخر کیا وجہ ہے؟ ٹیچرز مسکرا کر کہنے لگے، آپ شاید اس علاقے میں نئے ہیں، یہ پیر صاحب کا علاقہ ہے جو کہ چودھری عابد حسین کا مرشد اور دوست بھی ہے۔ چودھری صاحب کا حکم ہے کہ ہر جمعرات کو تمام گاؤں والوں نے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور اس کے آستانے پر ماتھا ٹیکنا ہے، بس ہم ادھر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ماسٹر عرفان حیران ہوئے اور ان سے کہنے لگے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کس کتاب میں یہ لکھا ہے اور یہ کیسا حکم ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ وقت سے پہلے اسکول کو بند کیا جائے۔ ٹیچرز نے جب یہ سنا تو حیران ہوئے اور کہنے لگے، سر آپ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروائیں گے، بچے تو اب چلے گئے، یہ چودھری عابد کا حکم ہے اور ہم اس کے حکم کی کیسے خلاف ورزی کر سکتے ہیں؟ آپ بھی جلدی سے تیاری کریں اور ہمارے ساتھ آئیں۔ جس پر عرفان صاحب نے کہا کہ میں ایسی رسومات میں کبھی یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی میں آؤں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے پھر آپ نہیں آتے تو ہم تو جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کا یہ فعل آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ عرفان صاحب نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، میں کسی کے خوف کی وجہ سے ایسا کام نہیں کروں گا جس کو میرا دل ہی تسلیم نہ کرے۔ آپ لوگوں نے جانا ہے تو چلے جائیے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور اسی اسکول میں رہوں گا اور اپنی ڈیوٹی دوں گا، چاہے اسکول میں بچے موجود ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں اپنی ڈیوٹی پر مامور رہوں گا۔ باقی ٹیچر وہاں سے چلے گئے اور آستانے میں حاضری دی، جبکہ عرفان صاحب اسکول کے اندر ہی موجود رہے۔ جب یہ بات کسی طرح پیر کو پتہ چلی تو اسے اس بات کا غصہ تو تھا، لیکن اس نے کسی سے نہ کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عرفان ایک نیا ٹیچر ہے اور یہاں کے طریقہ کار سے بالکل نہ واقف ہے۔ جیسے جیسے یہ پرانا ہو جائے گا سب سمجھ جائے گا۔ اسکول کی انوائرمنٹ کافی کم تھی اور ایک سلسلے میں عرفان صاحب گھر گھر بچوں کے والدین سے ملاقات کر رہے تھے، انہیں اس بات کے لیے قائل کر رہے تھے کہ تعلیم ہی بچوں کا اصل زیور ہے، اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں۔ وہ گاؤں کے ایک آدمی جس کا نام چچا عظمت تھا اس کے ڈیرے پر بیٹھے تھے اور ان کو اس بات کے لیے قائل کر رہے تھے کہ آپ کے خاندان کے کافی بچے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، انہیں اسکول میں داخل کروائیں۔ اچانک چچا عظمت کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ چچا عظمت نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ چیخیں چچا عظمت کی بیٹی علیشا کی تھی جسے مرگی کے دورے پڑتے تھے، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان پر عصیب ہے۔ ماسٹر صاحب نے دیکھا کہ لڑکی زمین پر لیٹی ہوئی ہے اور اسے مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب علیشا کی طبیعت بحال ہوئی تب چچا عظمت آئے اور کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں، میری بیٹی پر عصیب کا سایہ ہے، پیر صاحب کے پاس اسے لے جاؤں گا تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اس گاؤں کا ہر آدمی پیر صاحب کو اپنا مرشد سمجھتا تھا اور اس معاملے میں ہمیں امید ہے کہ پیر صاحب ہم سے تعاون ضرور کریں گے۔ جب ماسٹر صاحب نے یہ بات سنی تو چچا عظمت سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں،
آپ اپنی بیٹی کو اس آستانے پر نہ لے جائیں، اسے ہسپتال میں لے جائیں، شہر میں اس کا علاج کروائیں۔ آپ کی بیٹی پر اسیب کا کسی قسم کا سایہ نہیں، بلکہ اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس کا علاج ممکن ہے۔ میں ایک اچھے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، کل ہی آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم علیشا کا علاج کروائیں گے۔ مگر چاچا عظمت نے کہا کہ ماسٹر صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مرشد ہمارا سب کچھ ہے اور ہم اس کی اجازت کے بغیر اپنی بیٹی کا علاج شہر میں کیسے کروا سکتے ہیں؟ حالانکہ گاؤں کے کسی شخص نے ایسا کام نہیں کیا۔ پیر سلیم علی کے ہاتھ میں شفا ہے اور ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ ماسٹر عرفان صاحب حیران ہوئے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح چاچا عظمت کو قائل کر سکے، لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیٹی علیشا کو پیر صاحب کے آستانے پر لے گیا۔ پیر صاحب نے جیسے ہی علیشا کو دیکھا تو اس کے اندر کی ہوس جاگ چکی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے لڑکی پر دم کیا اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بس اب تم اپنی بیٹی کو گھر لے جاؤ اور کچھ دیر بعد میرے کچھ مرید آپ کے دروازے پر آئیں گے، ان کی بات غور سے سننا، وہ جیسا کہیں اس پر عمل ضرور کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کی سلامتی چاہتے ہو تو چاچا عظمت اپنی بیٹی کو لے کر گھر واپس آیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیر صاحب کی پگڑی چاچا عظمت کے دروازے پر پہنچ گئی۔ چاچا عظمت گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، اس بار آپ کے گھر کو پیر صاحب نے چنا۔ آپ کی جو بیٹی ہے وہ اب ہمیشہ کے لیے پیر صاحب کے آستانے پر رہے گی۔ یہ سن کر علیشا کی جاہل ماں تو بہت خوش ہوئی، لیکن چچا عظمت تھوڑے پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ پیر صاحب نے ہمارے غریب خانے کو اس قابل سمجھا کہ اپنی پگڑی ادھر بھیجی، لیکن میری بیٹی تو آدھی پاگل ہے، یہ بیمار بھی ہے، یہ تو پیر صاحب کے کسی قابل نہیں۔ جس پر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بار جو پیر صاحب کے پاس آ گیا تو وہ سمجھو شفا پا گیا۔ آپ اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان مت ہوں اور تیاری کریں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے۔ ہم 2 دن بعد ہی بارات لے کر آ جائیں گے۔ بارات کا طریقہ کار میں یہی ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی پگڑی کو ایک بڑی سی کرسی پر لایا جاتا اور ساتھ ڈول بجانے والے اور شہنائیاں بجانے والے ہوتے تھے، جیسا کہ دولہا ساتھ آیا ہے۔ سکول کے پاس سے ماسٹر عرفان نے دیکھا یہ بہت سارے لوگ ڈول کی تھاپ پر ناچ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی سی کرسی پر کسی کی پگڑی پڑی ہے۔ ماسٹر عرفان نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹیچر صاحب نے اسے بتایا کہ بھائی، پیر صاحب کی پگڑی جا رہی ہے، شاید کسی کے گھر پر، اور پھر یہ لوگ دلہن کو گھر سے لے جائیں گے اور وہ پیر صاحب کی بیوی بن جائے گی۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عرفان ماسٹر اسکول سے باہر آئے اور اس بارات کے پیچھے جانے لگے۔ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ آخر پیر صاحب کی پگڑی کس کے دروازے پر جاتی ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پیر صاحب کی پگڑی تو چچا عظمت کے دروازے پر ہی آ چکی ہے تو اسی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ماسٹر کے 3 بیٹے تو اسکول میں پڑھتے ہیں اور ایک ہی اس کی بیٹی ہے علیشا۔ کیا یہ علیشا کے لیے پگڑی آئی ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ بیچاری 15 سال کی بچی ہے اور یہ ظالم شخص اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کہ پہلے ہی بیمار ہے۔ بارات باہر تھی اور وہ چچا عظمت کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی چچا عظمت باہر آئے تو ماسٹر عرفان نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم اسے پیر کے حوالے کر رہے ہو، حالانکہ وہ شخص ظالم ہے۔ عظمت چچا نے اسے کہا کہ ماسٹر صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ اس گاؤں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن اگر آپ استاد نہ ہوتے تو میں اس وقت آپ کا منہ توڑ دیتا۔ آپ ہمیں پریشان نہ کریں، اپنے کام سے کام رکھیں اور جیسا میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ اس گاؤں میں کبھی پیر صاحب کی پگڑی واپس نہیں گئی، اور اگر کسی کی پگڑی خالی واپس چلی گئی تو اس کا انجام پھر ویسا ہی ہوگا جیسا صدیق کا ہوا تھا۔ اس نے پیر صاحب کی پگڑی کی قدر نہ کی اور اسے خالی بیچ دیا تھا، تو پھر کیا ہوا شاید آپ نہیں جانتے۔ آپ اس وقت یہاں نہیں تھے جب صدیق کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اور آج تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ سوئی ہوئی حالت میں ان کو آگ کس نے لگائی تھی۔ بیچارے کا پورا خاندان تباہ ہو گیا، اور آپ مجھے ایسی باتیں سنا رہے ہیں۔ خدا کا خوف کیجیے اور ہماری جان کے دشمن نہ بنے۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ اسی وقت یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ بھی خام خواہ مارے جائیں گے۔ یہ سن کر ماسٹر عرفان کو بہت غصہ آیا۔ اس نے چچا عظمت سے تو کسی قسم کی بحث نہ کی، لیکن اب وہ اس لڑکی کے لیے لڑنا چاہتا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی پر ظلم نہیں ہوتا دیکھ سکتا تھا، لہٰذا قریبی پولیس اسٹیشن گیا۔ ایک موٹا سا تھانے دار وہاں بیٹھا تھا جس کو اس نے پیر صاحب کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کیا ہے اور وہ اسے شادی کرنے جا رہا ہے۔
حالانکہ اس میں نہ اس لڑکی کی مرضی ہے نہ ہی اس کے والدین کی، لیکن اس کے والدین اس جعلی پیر کے شر کی وجہ سے خاموش ہیں اور اپنی بچی اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ کو اس پیر کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ ماسٹر عرفان کی یہ بات سن کر تھانے دار اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور پیر کے کسی نمبر پر کال کی۔ تھانے دار نے ماسٹر صاحب کو تسلی دی کہ آپ کا کام ہو جائے گا، بس مجھے ایک کال کرنے دیجئے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا خاص مرید میرے پاس آیا ہے پیر صاحب کے خلاف شکایت لے کر، اور کہہ رہا ہے کہ پیر صاحب نے ایک نوجوان لڑکی کو اغوا کیا ہے اور زبردستی اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کریں یا نہ کریں۔ یہ سلیم علی کے خاص مرید نے کہا کہ اس شخص نے درست فرمایا ہے، لہٰذا آپ پہلے تو اس کی خدمت کریں کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہیں، اور خدمت کے لیے آپ عابد صاحب سے رابطہ کریں۔ تھانے دار نے نمبر بند کیا اور پھر عابد صاحب کو کال کی اور کہا کہ پیر صاحب کا ایک خاص مہمان ہمارے پاس پیر کی شکایت لے کر آیا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے آپ کے پاس بھیجیں یا اسے لے کر ہم آپ کے پاس خود آ جائیں؟ چودھری عابد حسین نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو۔ پولیس کے کچھ آدمیوں نے گاڑی سٹارٹ کی، ماسٹر صاحب کو گاڑی میں بٹھایا اور کہا چلیے پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے کس لڑکی کو اغوا کیا ہے، اگر وہ موقع پر پکڑا جائے تو ہم ان کے خلاف کارروائی ضرور کریں گے۔ ماسٹر صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیدھا چودھری عابد حسین کے ڈیرے پر لے آئے۔ ماسٹر عرفان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ تو میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ چودھری اس کے سامنے آیا اور ایک زوردار تھپڑ مار کر ماسٹر سے کہا کہ تجھ میں بہت چربی ہے، آج تیرا بندوبست ضرور کروں گا، اگر تجھے کھلا چھوڑ دیا تو پھر تو سارے گاؤں کو ہمارے خلاف بھڑکا دے گا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن میں غریب بے سہارا لوگوں کا ساتھ ضرور دوں گا اور ظلم کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا، مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں۔ چودھری نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، ابھی تمہارا بندوبست کرتے ہیں۔ پھر اس نے بیچارے ماسٹر پر اپنے خون خوار کتے چھوڑ دیے۔ ایک آدمی ان خون خوار کتوں کا کیسا مقابلہ کر سکتا تھا؟ وہ اسے نوچ رہے تھے اور چودھری اس منظر سے خوش ہو رہا تھا۔ چودھری کے آدمی بھی ہنس رہے تھے۔ پھر جب وہ بے ہوش ہو گیا تب اس کا گلا گونڈ کر مار دیا گیا اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ چودھری نے مونچھوں کو تو دیتے ہوئے کہا کہ اب کوئی خود ہی مرنا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد ماسٹر عرفان اچانک غائب ہو گئے، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اسے کس نے غائب کیا ہے۔ ماسٹر عرفان کے گھر والے بہت پریشان تھے، خاص کر اس کے بھائی اور دوست گاؤں آئے، ہر کسی سے پتہ کیا، لیکن کسی نے ماسٹر کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ حالانکہ گاؤں کی اکثریت جانتی تھی کہ ماسٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر کوئی شخص بھی اس کے خلاف زبان کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ چاچا عظمت گھر میں بیٹھے رو رہے تھے، اس کی بیوی اسے چپ کرا رہی تھی، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آج مجھے رونے دے، میں تھک چکا ہوں، میں تم لوگوں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اگر میرے گھر میں میرے بچے اور تم نہ ہوتی تو میں کب کا اس ظالم شخص کے خلاف آواز بلند کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ چودھری نے ہی اسے غائب کیا ہے یا اسے کہیں قید کیا ہے یا پھر ماسٹر عرفان کو اس نے مار دیا ہے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، مجھے تو اس کی زندگی عزیز تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے گھر سے دور کیا، علیشا کے معاملے میں اسے شامل نہ کیا، یہی سوچ کر کہ وہ ہماری وجہ سے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو چودھری عابد کے کتوں سے نہ بچا سکا۔ اس کے باپ کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ اپنے خون خوار کتے ملازموں یا اپنے دشمن پر چھوڑ دیتا تھا، اور اپنے باپ کی پیروی کرتے ہوئے چودھری عابد بھی یہی کر رہا تھا۔ اور میں پریشان ہوں کہ یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا، کب تک لوگ اس کے ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے۔ بیوی نے جب یہ سنا تو حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ چودھری عابد تو پیر سلیم علی کا ایک خاص دوست ہے، پھر پیر صاحب اپنے دوست کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ ایسا مت کیا کرو۔ یہ سن کر اس کا شوہر خاموش ہو گیا۔ اس کے شوہر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ بیوی کا ایک ایسا سوال تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ ماسٹر عرفان کی گمشدگی ایک ایسا واقعہ بن چکی تھی جو کبھی بھی حل نہ ہو پایا۔ آج کئی سال گزر جانے کے باوجود ماسٹر عرفان کا کوئی نام تک نہیں لیتا تھا، لیکن اس کے گھر والے اب بھی پریشان ہیں۔ اس کا بھائی اپنے بھائی کی گمشدگی پر آدھا پاگل ہو چکا تھا۔ بہت سال بعد جب ذوالفقار صاحب اس گاؤں میں آئے تو ٹیچرز نے اسے ماسٹر عرفان کی مثالیں دے کر کہا کہ بس دو چیزوں کا خیال رکھنا، جمعرات کے دن پیر صاحب کے آستانے پر حاضری ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی چودھری عابد حسین کے حکم کی
अधूली ना करना। अगर ये 2 काम करोगे तो काफी कामयाब रहोगे और सुकून में रहोगे। लेकिन ये सुनकर मास्टर जुल्फकार हैरान हुए और कहने लगे, ये कौन सी शराइत है? मेरा मकसद इस गांव के बच्चों की खिदमत करना है, इन्हें शौर देना है, ना कि खुद जाहिल बनकर इनके सामने सर झुकाना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं जिस मकसद के लिए इधर आया हूँ वही पूरा करूँगा। जुमेरात के दिन जल्दी छुट्टी हुई तो उसने चीफ एजुकेशन ऑफिसर को शिकायत की कि सर, यहाँ जुमेरात के दिन महज एक वडेरे के हुक्म पर जल्दी छुट्टी दी जाती है और सारे टीचर या कोई भी इसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं। मेरा काम इसके खिलाफ एप्लीकेशन देना था। आप इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। जब ये सीओ साहब ने सुना तो उसने कहा कि इस मामले को तुम रहने ही दो तो अच्छा है। शायद तुम इस इलाके में नए हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से इस इलाके के अतवार जानता हूँ। इस गांव के तौर तरीके ही अलग हैं और इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। सब टीचर्स जुमेरात के दिन पीर साहब के पास गए थे, लेकिन जब जुल्फकार साहब ने अपने दोस्त आबिद हुसैन को फ़ोन किया और मास्टर की शिकायत की कि तेरा एक मास्टर मेरे आस्ताने पर नहीं आया, चौधरी आबिद हुसैन को पहले ही मास्टर पर बहुत गुस्सा था और इसे किसी तरह इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वो हमारे खिलाफ सीईओ को शिकायत लगाने गया था। उसने मास्टर जुल्फकार के नाम ये पैगाम भिजवाया कि शाम के वक्त तुम मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगे, जिस पर मास्टर साहब ने इनकार किया कि मुझे वापस घर भी जाना होता है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और ये भी कहा कि स्कूल में जो पढ़ाई हम करते हैं उसके बाद किसी बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम लगन और मेहनत के साथ इस स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चौधरी के बच्चे शहर में पढ़ते थे और ट्यूशन के लिए वो मास्टर पर जोर दे रहा था और मास्टर जुल्फकार की यही डिमांड थी कि आप अपने बच्चों को शहर की बजाय इधर हमारे स्कूल में ही दाखिल करवाएं तो बच्चों में काफ़ी बेहतरी आएगी। चौधरी को इस बात का गुस्सा था। ये एक बहाना था। वो जानता था कि किसी सूरत मास्टर मेरे बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, लिहाजा उसके खिलाफ एक्शन लेने से पहले मेरे पास कोई मजबूत बहाना तो होना चाहिए। उसने अपने बंदे स्कूल में भेजे। स्कूल में पढ़ाई जारी थी, जबकि तमाम तालिबे इल्मों के सामने ही मास्टर जुल्फकार को तशद्दुद करते हुए वहां से ले गए। स्कूल के तमाम टीचर और बच्चे सहमे हुए थे और गुंडों के खिलाफ कोई भी आवाज़ बुलंद ना कर सका। मास्टर को पकड़कर एक गांव के पुराने से दरख्त के साथ बांध दिया और तमाम गांव वालों को जमा किया और उनको हुक्म दिया कि एक एक करके सब इस मास्टर के सर पर जूते जरूर मारो, क्योंकि इसने मेरी हुक्मजवाली की है। कुछ लोगों ने तो खुशी से, लेकिन कुछ ने मजबूरी की हालत में एक एक करके मास्टर के सर में जूते मारे। हत्ता कि उसने अपने नालायक बेटे को भी हुक्म दिया और वो बेटा खुशी खुशी मास्टर को जूते मारने लगा। इसके बाद एक एक करके सारे इसी तरह जूते मारने लगे। आखिर में चौधरी का एक खास मुलाजिम आंखों में आंसू लेकर आया और कहा, बेटा मेरी मजबूरी है, मैं एक उस्ताद की इज्जत में गुस्ताखी के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मजबूर हूँ। फिर उसने हल्का सा जूता मास्टर साहब के सर पे मारा और फिर एक खत उसकी जेब में डाला, जबकि उसने मास्टर के कान में कहा कि वो जालिम शख्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हो तो ये खत घर जाकर जरूर पढ़ लेना। मास्टर जुल्फकार फटे हुए कपड़ों और जख्मी हालत में घर आया तो उसका बाप परेशान हुआ, बीवी भी रोने लगी, बच्चे भी परेशान हुए। मास्टर ने सबको तसल्ली दी और कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसका बाप बार बार यही कह रहा था कि मैं तुझे मना कर रहा था कि गांव मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। इस पर जुल्फकार ने कहा कि मैं चौधरी आबिद हुसैन से बदला ज़रूर लूँगा। चौधरी आबिद का नाम सुनते ही उसके वालिद के रोंगटे खड़े हो गए। मास्टर के वालिद ने बताया कि बेटा, तुम मुझसे हर वक्त पूछता था कि अब्बा तेरा आधा नाक क्यों नहीं है। बेटा, इस चौधरी ने मेरा नाक कटवा दिया था। उस वक्त तो पैदा नहीं हुआ था, मैं भी इसके जुल्म का सताया हुआ था, लिहाजा गांव छोड़कर इधर शहर में आबाद हो गया। ये तेरी माँ के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन जब तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी की तब उसने मुझे बहुत मारा और मेरा नाक खंजर से काट दिया। मास्टर साहब गुस्से से कांपने लगे। उसने जेब से वो खत निकाला, फिर पढ़ना शुरू किया। उसमें यही लिखा था कि चौधरी की हवेली में एक कुआं है जो कि लाशों से भरा पड़ा है। मास्टर इरफान की लाश भी उधर ही है और जो इसके खिलाफ बोलता है इन्हें ये काट कर कुएं में फेंक देता है। अगर किसी तरह तुम बड़े अफीसर से बात करो और चौधरी की हवेली पर छापा मारो तो सबूत तुम्हारे सामने ही होंगे, क्योंकि इस कुएं से इंसानी गोश्त की बदबू आती है। मास्टर जुल्फकार का एक दोस्त था जिसका बड़ा भाई DSP था। उसने अपने दोस्त को बताया तो उसने कहा कि अगर ये हकीकत है तो हम इसकी हवेली पर ज़रूर छापा मारेंगे और साथ साथ इस पीर के खिलाफ भी एक्शन लेंगे, जिसके बारे में हमने काफ़ी सुन रखा है।
سب سے پہلے چودھری عابد اور پیر کے خلاف گواہوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں ماسٹر عرفان کا خاندان بھی شامل تھا اور ایسے تمام ستائے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے چودھری کے خلاف گواہی دی۔ پھر پولیس کی باری نفری تیار کی گئی اور اچانک چودھری کی حویلی پر چھاپا مارا گیا۔ چودھری سمیت اس کے آدمیوں کو گرفتار کیا گیا کیونکہ اس کنویں سے بہت ساری لاشیں برآمد ہوئی۔ ان میں سے کچھ کی شناخت بھی ہو چکی تھی اور کئی ایسی لاشیں بھی تھی جو کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے بعد اس جعلی پیر سلیم علی کے آستانے پر بھی چھاپا مارا گیا۔ آستانے کے اندر کے مناظر دیکھ کر پولیس والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آستانے کے اندر کئی ایسی کال کوٹلیاں تھیں جن میں عورتوں کو باندی بنا کر رکھا گیا تھا۔ ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور انہیں پیر کی باندی کہا جاتا تھا۔ دونوں کے ملازم سے گاؤں والوں کو نجات مل چکی تھی اور ان کی گرفتاری کے بعد چچا عظمت ماسٹر ذوالفقار کے پاس آئے، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور یہی کہا کہ تم سے پہلے بھی ایک شخص آیا تھا جس نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے سرخرو کیا اور آج تو نے ماسٹر عرفان اور ایسے کئی لوگوں کا بدلہ لیا جو چودھری کی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ اپنی بیٹی کو بھی واپس لے کر آئے تھے کیونکہ بیٹی اس کی کال کوٹڑی میں موجود تھی۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو ایک دن خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔